السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معاشرے کے اس ایلیمنٹ سے متعلق بات کریں گے جس کا تعلق ہے ایمان والوں کا مذاق اڑانے سے۔ تو ایمان والوں کا مذاق تو ہمیشہ سے ہی اڑایا گیا ہے، اور کافروں کا یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اہل ایمان کو جب جواب نہیں دے پاتے تو ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے تاکہ ان کی دل شکنی کرے۔ آئیے ضمن میں سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں چند آیات دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے چند ایک آیات میں نے آپ سے ایک دو روز پہلے بھی شیئر کی تھی۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں آیا نمبر 36 سے آیا نمبر 39 تک، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، کیا وحی فرمائی کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمنا، اب آپ کی قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، بس جو ایمان لا چکے وہ لا چکے۔ اور یہ کئی سو سال کی تبلیغ کے بعد معاملہ آیا ہے، کئی سو سال، 600-700 سال گزرنے کے بعد یہ معاملہ آیا ہے کہ اتنی بڑی تبلیغ کے باوجود ایک مٹھی بھر لوگ اور اس کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ تو فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، تو جو یہ کام کر رہے ہیں یہ آپ کو غم نہ کر دے، آپ غمگین نہ ہوں۔ ان کا تو مزاج ہی یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے مذاق اڑانا ہے اللہ کے رسولوں کا اور اللہ کے بندوں کا، ان کی طرف آپ نے کان نہیں دھرنا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اس ٹکڑے سے ان تمام لوگوں کے لیے ایک زبردست جو ہے ہمت ہے کہ اللہ عز و جل اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ایک بات کہہ رہے ہیں تو وہ سب کے لیے عام بھی ہے کہ دیکھو جب یہ مذاق اڑاتے ہیں نا تمہارا، تو تم نے غم نہیں کھانا، تم نے اداس نہیں ہونا، کیونکہ ان کے پلے میں اور کچھ ہے نہیں۔ تو یہ مذاق اڑا کر سمجھتے ہیں کہ تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائیں گے، کسی نہ کسی طرح تمہیں تکلیف دیں گے، یہ مقصد ہے ان کا۔ تو اب ایسے کرو نوح، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ تو ایسا کرو کہ ایک کشتی ہمارے حکم سے روبرو بناؤ، چھپا کے نہیں، سب کے سامنے بناؤ، ایک کشتی سب کے سامنے بناؤ کہ وہ دیکھیں کہ تم ایک کام کر رہے ہو اور بظاہر اس کام کے اسباب نظر نہیں آتے۔ یہ بڑا ایک زبردست نقطہ ہے، اگر آپ اس پر غور کریں، اس کو میں ایکسپلین کروں گا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، انہم مغرقون، وہ سب کے سب سارے کے سارے غرق ہونے والے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ عز و جل جب کسی کام کے کرنے کا حکم فرماتا ہے تو اس کام کو کرنا لازم ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمیں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ہم نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ہم زکوٰۃ میں کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو حکم ایک چیز کا ہو جائے اور اس میں بندہ آگے پیچھے ہو تو گرفت بھی سخت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، ہم بتاتے ہیں تمہیں کیسے بنانی ہے کشتی۔ جب اللہ کے کام میں لگ جاتے ہو نا آپ، تو پھر معاملات اللہ تعالیٰ خود دیکھتا ہے اور اس کے لیے راستے بھی خود پیدا کرتا ہے۔ آپ نے غم نہیں کرنا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے اللہ کا کام کرنا ہے۔ تو کوشش کرو کہ اپنے کاموں میں ایسے کاموں کو داخل کرو جو اللہ کے لیے ہو، یہ بات یاد رکھو۔
اللہ کے کام اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ضرور کرتے رہو، اور مخلوق کی خدمت جیسی ہو سکے، جس طرح ہو سکے۔ گھر میں بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں نا، اللہ کی مخلوق ہی ہے نا وہ، جو گھر میں اطراف و اکناف میں آپ کے لوگ رہتے ہیں، بچے ہوں، بیوی ہو، یا بیوی عورت سن رہی ہے تو شوہر ہو، نہیں تو گھر میں اور لوگ ہو سکتے ہیں، بھانجے، بھتیجے، بھانجیاں، بہنیں، بھائی، ماں باپ، دادا دادی، نانا چاچا، ماموں، خالہ، پھپھو، کتنے رشتہ دار ہیں جن کے آپ کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ جب اللہ کی مخلوق کی تم مدد کرو گے نا تو اللہ خاص رحم فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکماً یہ فرمایا کہ یہ کام کیجئے، اور اب ظالموں کے بارے میں اب آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی۔ اب یہ سارے کے سارے جو ظالم ہیں نا، اب یہ ختم ہی ہوں گے، دیٹس اٹ۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ آ گئی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو کشتی بنانے کا حکم دیا تو سب کے سامنے کشتی بنانے کا حکم دیا نا، اور اس کو اگلی آیت میں فرماتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ اب قوم دیکھ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام بھری زمین میں جہاں دور دور تک پانی کا شائبہ نہیں ہے کشتی بنا رہے ہیں، تو ان کو اور موقع مل گیا مذاق اڑانے کا، وہ پہلے ہی مذاق اڑاتے تھے۔ تو کہا وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے ہوئے کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو، قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو اگر وہ تم سے تمسخر کرتے ہو تو اسی طرح ایک دن تم کہنا کہ ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ آیت مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کشتی بنانے کا جو حکم دیا تو وہ سب کے سامنے بنا رہے تھے، تو قوم کے جب لوگ وہاں سے خاص طور پہ سردار گزرتے تو وہ دیکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ بھرے میدان میں کشتی بنا رہا ہے، یہاں تو دور دور تک پانی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے بات سنی ہے نا؟ تو اب نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، آپ نے اور ایمان لانے والوں نے، آپ ان سے کہنا کہ بس ایک بات کہنا، وہ یہ کہنا کہ آج تم ہماری ہنسی مذاق اڑا رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں یہ بتلا دیں گے کہ تم جو ہنسی مذاق اڑا رہے ہو پھر تم رو گے بعد میں۔ تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی دیکھیں گے کہ تم ختم ہو چکے ہوگے، خسارے والے ہوگے، پھر ہم تم سے پوچھیں گے تو تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا، تو اس وقت ہم خوشباش ہوں گے اور تم تکلیف میں ہوگے۔ اچھا، اب یہ تو اس آیت کا ظاہر ہو گیا۔ اب اس کو ایک لمحے کو آخرت کے پہلو میں دیکھو کہ آخرت بھی سب سے چھپی ہوئی ہے، قیامت چھپی ہوئی ہے نا ہمارے لیے، ہم تو نہیں، ابھی ہم نے تو نہیں دیکھی قیامت۔ جنت بھی چھپی ہوئی ہے، جہنم بھی چھپی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، اور ظاہری اسباب کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا ہمیں نظر نہیں آتا، ہم ایمان کیسے لائیں؟ ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھی، ہم ایمان کیسے لائیں؟ کس نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے؟ آج تک کوئی اٹھائے؟ قیامت ہوگی نہیں ہوگی کس کو خبر؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا وہ، اور پھر وہ اللہ کی کتاب میں اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے یہ آیا بڑی زبردست ہے کہ بظاہر نوح علیہ السلام کی قوم بھی کیا دیکھ رہی تھی؟ کشتی دیکھ رہی تھی، پانی انہیں نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب پانی آیا تو نظر آیا، لیکن تب دیر ہو گئی تھی۔ اس طرح بھی قیامت نہیں نظر آ رہی، مومنین کا کام کرنا نظر آ رہا ہے کہ مومنین محنت کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو بظاہر یہ کافر کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار تم محنت کیے جا رہے ہو، ایویں کس کے لیے محنت کر رہے ہو؟ نہ اللہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ قیامت ہم نے دیکھی، نہ جنت جہنم دیکھی، نہ قبر کا عذاب دیکھا، تم کس کے لیے محنت کر رہے ہو؟ لیکن جب مر جائیں گے تو پھر خبر ہوگی، جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو خبر ہوگی، لیکن تب دیر ہو گئی ہوگی، اسی طرح جس طرح یہاں عذاب کے آنے کے بعد دیر ہو گئی۔ ایک زبردست اس کے اندر ایک سب کے لیے ایک بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے اس واقعے میں۔
کہ کافروں کی ایک بات اللہ نے بتا دی ہے کہ یہ ظاہر دیکھتے رہتے ہیں، بس یہ دور رس نہیں ہوتے. مومن دور رس ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ فورسی کرتا ہے، فیوچر میں دیکھتا ہے کہ دیکھو ایک دن تو میں نے مر جانا ہے، ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو میں اس دن کیا لے کے جاؤں گا. یہ اسی طرح ہے کہ یہاں پر مومن کشتی بنا رہا ہے، وہ کشتی اعمال کی کشتی ہے، حکم اللہ کا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک دن پکڑ ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ میں تیاری کر لوں. اور کافر مست ہیں، جب پانی آئے گا تو یہ کافر غرق ہو جائیں گے، یعنی کہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. اور ایمان والے جو یہ نیک کام کرتے رہے بصورت کشتی، اللہ انہیں بچا لے گا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. امید کرتا ہوں کہ اس سے میں آپ کو بات سمجھا پا رہا ہوں، زیادہ مشکل نہیں ہو رہی ہوگی. اینی وے آپ ہی بتا سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ اس آیہ مبارکہ کو ذرا ان ڈیپتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سے زائد اینگلز بھی موجود ہیں. تو بہرحال قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم اڑائیں گے. تو پھر تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن ابھی جو اللہ کا حکم ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. تو فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا. فسوف تعلمون، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، من یأتیہ عذاب، کہ کس پر عذاب آتا ہے، یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور ایسا عذاب ہوگا جو رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے یہ بھی بات تم پر واضح ہو جائے گی کہ یہاں سے تم چلے جاؤ گے نا جب، تو ایک تو عذاب کی موت مرو گے، پھر قبر کا عذاب الگ ہوگا، پھر قیامت میں رسوائی الگ ہوگی، اور جہنم کا ہمیشہ کا عذاب الگ ہوگا. دیکھیں نا کتنے عذابوں سے گزریں گے، موت بھی عذاب میں، قبر کا بھی عذاب، قیامت کی رسوائی، پھر جہنم کا عذاب. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے. پھر اللہ عز و جل اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ ہوا معاملہ کہ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، اور وفار التنور، اور تنور جو ہے نا وہ جوش مارنے لگا، جس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی جو نکالا نا وہ آگ کے تنور. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ تنور ایسے اوپننگز ہوتی ہیں نا زمین میں، اس کے اندر سے پانی کا نکل کے آنا ایک طریقے کی نشاندہی تھی کہ جہاں تم آگ جلاتے ہو سب سے پہلے تو ہم نے اسے ہی مٹا دیا، کہ تمہاری آگ جو تم نے جلائی ہوئی تھی نا، آگ کے اوپر پانی کا آ جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک طریقہ ہے بتانے کا کہ کس طرح حق باطل کے اوپر آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے. تو ایک تنور تھی، وہ ایک نشانی بھی تھی کہ یہاں سے جب پانی ابھرنے لگے تو تب آپ نے کشتی میں بیٹھنا ہے اور پھر نکل جانا ہے. تو اس کے بعد جو ہے معاملہ ہوا. اینی وے یہیں تک آیا تھا میں 39، تھوڑی ایک دو 5-6 لفظ تھا آیا نمبر 40 کے بھی آپ سے میں نے ڈسکس کیے، لیکن تفصیل سے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ وہ قصص الانبیاء میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں. لیکن یہاں پر کچھ آپ کو مختلف ایگزامپل سے، مختلف اینگل سے ان آیات کے معنی سمجھانا جو ہے وہ مقصود تھا. امید کرتا ہوں کہ اس کوشش میں کامیاب ہوا ہوں گا. کامنٹ سیکشن میں آپ ہی بتا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.